بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا قانون نمبر 26۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ ہر واو مضموم یا مکسور، واو کیا ہو، مضموم ہو یا واو مکسور ہو، بات صرف واو کی ہے، واو مضموم ہو یا واو مکسور ہو، جو کسی کلمہ کے اول میں واقع ہو، واو مضموم ہے یا مکسور ہے۔ ایک شرط، وہی واو جو مضموم ہے یا مکسور ہے وہ کلمہ کے اول میں واقع ہو۔ کلمہ کے اول کا کیا مطلب؟ شروع میں آئے، کلمہ کے شروع میں آئے، اور اس کے بعد کوئی اور واو متحرک نہ ہو، اس کے بعد کوئی اور واو متحرک نہ ہو، کوئی اور واو متحرک نہ ہو، تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ تین شرطیں ہیں، واو ہو مضموم یا واو مکسور۔ ایک ہوگی شرط وہ واو کلمہ کے اول میں واقع ہو، دو شرطیں، وہ واو جو مضموم ہے یا مکسور ہے اور کلمہ کے اول میں واقع ہے، اس کے بعد ایک اور واو متحرک نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی اور واو اس کے بعد متحرک، تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے۔ جیسے دیکھیں واو مضموم یا مکسور کی کلمہ کے اول واقع ہونے کی مثال، جیسے وعیدہ وشاہن، وعیدہ یہ واو مضموم ہے، یہ واو مکسور ہے، دونوں کلمہ کے اول میں واقع ہیں، کلمہ کے اور ان کے بعد کوئی بھی حرف، کوئی بھی واو متحرک نہ، واو ہی نہیں ہے سرے سے، متحرک کیا ہونا، ٹھیک ہے، سرے سے واو ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو متحرک تو ہو ہی نہیں سکتی جب واو ہی نہیں ہے، واو ہوتی پھر اس پہ کوئی بھی حرکت آ جاتی۔ متحرک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مضموم ہی ہو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، متحرک نہیں ہے، ساری شرطیں پوری ہیں، تو اس واو کو جو کلمہ کے اول میں واقع ہے، مضموم ہے یا مکسور ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی اور واو متحرک نہیں ہے، اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے، یہ قانون جوازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو کو حمزہ سے تبدیل کیا اویدہ، ادھر تبدیل کیا اشاہن، وعیدہ سے اویدہ اور وشاہن سے اشاہن، ٹھیک ہے۔ اب دوسری شرط قانون کی، اور اگر واو مضموم عین کلمہ کے مقابلے پر واقع ہو، پہلے کدھر تھا، کلمہ کے اول میں آئے، اب کیا کہہ رہے ہیں، واو مکسور کی بات نہیں ہے، صرف مضموم ہو، واو کیا ہو، مضموم ہو، اور عین کلمہ کے مقابلے پر واقع ہو، پھر بھی حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا جائز ہے۔ جیسے ادورن، یہ عین کلمہ کے مقابلے پر آئی ہے، واو مضموم بھی ہے، حمزہ سے تبدیل کریں گے ادورن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ واو مضموم عین کلمہ کے مقابلے پر، پہلے تھا واو مضموم یا مکسور شروع میں آئے، یہاں پہ کیا ہے، واو مضموم عین کلمہ کے مقابلے پر۔ اعتراضی مثال، آپ نے کہا واو مضموم یا مکسور کلمہ کے اول میں واقع ہو، کلمہ کے اول میں واقع ہو، اعتراض ہوا اگر درمیان میں ہو تو قانون جاری نہ ہوگا۔ جیسے طویل، یہ واو مکسور ہے لیکن کلمہ کے اول میں نہیں ہے، کلمہ کے اول میں نہیں ہے، لہذا قانون جاری نہیں ہوگا۔ رہی بات کہ آپ نے کہا تھا کہ واو عین کلمہ کے مقابلے پر آئے، دوسری شرط میں واو عین، وہ بات تھی کہ واو مضموم ہو، یہ واو مکسور ہے، یہ واو عین کلمہ کے مقابلے پر تو ہے لیکن مضموم نہیں ہے، لہذا وہ قانون بھی جاری نہیں ہوگا، لہذا واو حمزہ سے، یہ والی واو حمزہ سے تبدیل نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ اچھا، ہم نے کہا تھا کہ ایک واو اگر مضموم ہے کلمہ کے اول میں واقع، اس کے بعد کوئی اور واو متحرک نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھیں ووریا میں واو مضموم ہے کلمے کے اول میں واقع ہے، اس کے بعد کوئی بھی واو متحرک نہیں ہے، لیکن واو تو ہے نا، متحرک نہیں ہے، حرکت نہیں ہے اس پہ کوئی بھی نہیں نا، اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں، کیوں کہ اس کے بعد واو تو ہے لیکن متحرک نہیں ہے، یہ ساکن ہے نا، تو اس کو اوریا پڑھ سکتے ہیں۔ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ واو مضموم کے بعد ایک واو ہے لیکن کہا تھا کہ اور واو متحرک نہ ہو، وہ متحرک نہیں ہے، یہ ساکن ہے، لہذا اس واو کو حمزہ سے تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد دوسری واو جو ہے، واو تو ہے لیکن متحرک نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟